اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو، کہیں چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، تمہیں موت پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم اپنے آپ کو قلعہ بند کر لو، کسی قلعے میں محفوظ ہو جاؤ، کسی سیف جگہ میں چلے جاؤ اور اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو سیف کر لو، کچھ بھی انتظام کر لو موت سے بچنے کے لیے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ موت برحق ہے، برحق ہے۔ موت ایک سچا واقعہ ہے، موت ایک سچا سانحہ ہے جو پیش آنا ہی آنا ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، موت کا کوئی علاج نہیں، موت کا کوئی حل نہیں، موت کا کوئی بچاؤ نہیں۔ موت کا حل اس لیے نہیں کہ موت خود ایک حل ہے، موت خود ایک علاج، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کے تمام مذاہب اور تمام فکر کے لوگ، چاہے کسی کی تہذیب، کلچر، تمدن کچھ بھی ہو، زبان کچھ بھی ہو، سب لوگوں کا ماننا ہے کہ موت برحق ہے اور ہر شخص کو آنی۔ نہ مرنے والی ذات بس ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جسے کوئی موت نہیں، کبھی موت نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور تابندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ اور تابندہ رہنے والا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب کریم نے، اصل میں اس آیت کریمہ سے پچھلی آیتوں میں اللہ رب کریم نے صحابہ کرام کو جہاد کا جو حکم دیا تھا، اس میں انہوں نے، ان کی یہ خواہش تھی، ایک دل کی منشا تھی کہ تھوڑا سا ہم رک جاتے، تھوڑی سی مہلت مل جاتی، پھر ہم بعد میں اللہ کے راستے میں نکلتے۔ تو انہوں نے منع نہیں کیا تھا، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے منع کر دیا تھا یا انکار کر دیا تھا اللہ کے حکم کا، بس ان کے دل کی ایک منشا تھی کہ وہ تھوڑی سی مہلت اور فرصت چاہتے تھے کہ تھوڑے سے فری ہو کر کے اور فرصت مل جائے پھر ہم لڑیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو مت جاؤ جہاد میں، مت لڑو۔ تو مرنا تو تمہیں جب بھی ہے، موت تو تمہیں جب بھی آئے گی، موت سے کہاں بھاگ سکو گے؟ اگر تم میدان جنگ میں نہیں مرو گے تو بستر میں موت آئے گی، بستر میں نہیں مرو گے تو کہیں اور مرو گے، مرنا تو ہوگا۔ موت تو برحق ہے، جب موت برحق ہے اور موت کا ایک دن متعین ہے اور مرنا ضرور ہے، تو پھر میدان جنگ میں نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر جہاد سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کی ایک جو منشا تھی، جو ان کا ایک ارادہ تھا، ان کی جو تمنا تھی، یا دل کی ایک رائے یا اظہار، وہ خیال تھا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم موت سے بچ کر کہاں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے وہیں موت کو پاؤ گے۔ اور وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بھی محفوظ کر لو، بند کر لو، پھر بھی موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ تو میرے عزیزو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر چیز پر موت طاری ہوگی، زمین پر بھی، سمندر پر بھی، آسمان پر بھی، پہاڑ پہ بھی، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سب کچھ، سب کو مرنا ہوگا۔ انسان سارے مریں گے، جنات بھی سارے مریں گے، فرشتوں کو مرنا ہوگا، چرندے، پرندے، درندے، الغرض ہوا میں اڑنے والے، نالیوں میں رینگنے والے، زمین پر رینگنے والے، فضاؤں میں اڑنے والے، پانیوں میں تیرنے والے، پھاڑ کھانے والے، چیر کھانے والے جانور، چرندے، پرندے، ہر قسم کی مخلوقات، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دن آئے گا، قیامت
قیامت جب آئے گی سب کو مرنا ہوگا، اس سے پہلے بھی جو آیا چلا گیا، دنیا میں جتنے آئے سب چلے گئے، جو آئے ہیں وہ بھی جانے کے لیے آئے، اور جو آئیں گے نا وہ بھی جانے کے لیے آئیں گے۔ رہنے والی جو سدا رہنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تمہاری کل ہماری باری۔ ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، تو موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ جب موت سے بچا نہیں جا سکتا تو پھر موت کی ہمیں اچھی تیاری کرنی چاہیے، اور موت کی اچھی تیاری کیا ہے؟ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار، نیک کام، اچھے کام، بھلے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام، وہ کام جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگ جن کاموں کی تعریف کریں، ایسے اخلاق، عمدہ اخلاق کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ہر قسم کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ جب ہم اپنی زندگی اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق گزارنے لگ جائیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی، گناہوں سے دور ہوگی، غلطیوں سے دور ہوگی، اور بہترین زندگی ہوگی، جو زندگی اللہ کو مطلوب ہے، جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، صحابہ کو سکھائی اور بتائی ہے، اور صحابہ نے اس زندگی کو اپنایا ہے۔ ایسی زندگی اللہ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ جب ہماری زندگی ایسی ہوگی تو انشاءاللہ مرنا بڑا آسان ہو جائے، موت بہت اچھی آئے گی اور بہت عمدگی کے ساتھ آئے گی، اور پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے وہ بہت نرالی اور بہت شاندار اور بہت عمدہ ہوگی۔ تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک بہت ہی عبرت ناک واقعہ امام حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ابن جریر ابن ابی حاتم ان مجاہد رحمہم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، بہت ہی عبرتناک اور سبق آمیز اور نصیحت آمیز واقعہ ہے کہ کسی قوم امت میں ایک خاتون تھی، جب اس کے بچہ جننے کا وقت آیا، یعنی وہ حمل سے تھی، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس نے ایک بچی کو جنم دیا، ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اس خاتون نے اپنے ملازم سے آگ لانے کو کہا کہ تم آگ لے کر کے آؤ۔ وہ ملازم جیسے ہی گھر سے باہر نکلا اور قدم رکھا، ایک اجنبی مرد سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس اجنبی مرد نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ اے نوجوان، اندر جو خاتون ہے بتا، اس نے کیا جنا، یعنی اسے کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ تو اس ملازم نے اس اجنبی مرد سے کہا کہ بھئی اسے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس اجنبی شخص نے ملازم سے کہا، اس مرد سے کہا جو آگ لینے کے لیے جا رہا تھا، کہ بھائی ایک بات آپ یاد رکھیے اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے 100 مردوں سے زنا کرے گی اور ایک مکڑی سے مر جائے گی۔ بڑی عجیب و غریب بات کہی اس آدمی نے کہ یہ لڑکی جو ہوئی ہے یہ 100 مردوں سے زنا کرے گی اور ایک مکڑی سے مر جائے گی، ہے نا عجیب و غریب بات۔ اس بات کو سننے کے بعد وہ ملازم آگ لینا تو بھول گیا، گھر آیا اور اس نے چھری لے کر اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا، اور مارے ڈر خوف کے شہر چھوڑ کر سمندر کے ساحل پر سمندری علاقے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے خوب سارا مال و اسباب جمع کیا، خوب محنت کی، خوب کمائی کی، خوب سارے پیسے جمع کیے، مال و اسباب جمع کیے، اکٹھے کیے۔ ادھر یہ لڑکی جو بچی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں نے اس کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے، پیٹ سل دیے، اور وہ لڑکی بچ گئی، اللہ نے بچا لیا، وہ جوان ہو گئی۔ اور جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اللہ نے ایسا حسن اسے دیا کہ اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا، گویا کہ پورے شہر میں مثالی خوبصورتی تھی اس کی۔
اور اس کے حسن و جمال کی مثال دی جانے لگی، اور اس کی خوبصورتی کی ہر جگہ شہرت ہونے لگی۔ عرصے دراز کے بعد وہ نوجوان سمندر کے کنارے سے، ساحل سے وہ اپنے شہر آیا، اور ایک بڑھیا مل گئی۔ بڑھیا سے اس نے اپنی شادی کا ارادہ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی ہو، کوئی خاتون ہو تو مجھے بتاؤ، لیکن ہاں میری شرط ہے کہ وہ خاتون اس شہر میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، سب سے خوبصورت عورت ہو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بڑھیا نے اسی لڑکی کے بارے میں بتایا کہ ہاں ایک لڑکی تو ہے، اب بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی بے مثال ہے، پورے شہر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہیں اور شہرت ہے۔ اس نوجوان نے اس بڑھیا کو ذمہ داری دی کہ تم کسی طریقے سے بھی کر کے، کوشش محنت کر کے میرا رشتہ کراؤ اس لڑکی سے، اس خاتون سے۔ بہرحال کوششیں کی گئی اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس لڑکی، اس عورت نے، اس خاتون نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اتنے سالوں پہلے ایک بچی پیدا ہوئی تھی، اور میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا، اور مارے خوف اور دہشت کے میں یہاں سے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سمندر کے ساحل پر جا کر میں نے وہاں محنت کی اور کمائی کی اور مال اسباب اکٹھے کیے، اور شادی کی نیت سے میں اپنے گھر آیا کہ اصل تو میں یہیں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن اتنے سالوں پہلے میں نے یہ غلطی کر دی تھی کہ ایک بچی کا پیٹ چاک کر دیا تھا، تو میں خوف اور دہشت کی وجہ سے شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا، رہنے والا میں یہیں کا ہوں۔ اس بات کو سننے کے بعد اس خاتون نے، اس عورت نے کہا کہ جس لڑکی کے بارے میں، بچے کے بارے میں تم نے بات کہی ہے وہ میں ہوں۔ اور اس نے اپنا دامن اٹھایا اور اپنا پیٹ دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ نشان ہے میرے پیٹ چاک ہونے کی۔ تو اس کے پیٹ پر وہ نشان موجود تھا کہ میں ہی ہوں وہ بچی جس کا تم نے بچپن میں پیٹ چاک کر کے تم بھاگ گئے تھے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تم وہی ہو تو پھر دو باتیں تمہارے لیے بالکل یقینی، ایک یہ کہ تم 100 مردوں سے زنا کرو گی۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ تو میرے ساتھ ہو چکا، لیکن تعداد مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں، تعداد بالکل پورے 100 ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ایک مکڑی سے مر جائے گی۔ بہرحال وہ تاجر، اس کا شوہر مال و اسباب کا مالک تھا اور خوشحالی پوری تھی۔ اس نے ایک شاندار، بہت عالیشان اور خوبصورت محل تعمیر کرائی، بڑے اچھے آب و ہوا اور ماحول اور فضا میں وہ محل تیار ہو گیا۔ پھر اس میں بستر لگ گئے اور وہ اس میں دونوں رہنے لگے۔ ایسا محل تعمیر کرایا کہ اس میں کسی طرح کے جالے والے مکڑی کے یا کسی طرح کے کیڑے مکوڑوں کا گزر بسر نہ ہو، اس اعتبار سے بہت صاف ستھرا محل تیار کرایا، اور اس میں وہ رہنے لگے۔ ایک دن بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مکڑی دیوار پہ چل رہی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا اپنے شوہر سے کہ یہ وہی مکڑی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ڈرایا کرتے تھے؟ شوہر نے کہا وہی مکڑی۔ تو اس عورت نے کہا کہ لو، میں اس کا کام ابھی تمام کیے دیتی ہوں، ابھی مار ڈالتی ہوں اسے۔ اور اس مکڑی کو نیچے گرایا اور اسے پیر سے مسل دیا، تو کہا کہ اب تو ڈر ختم ہو گیا، جس کا ڈر تھا لو اس ڈر کو ہی میں نے آج مار دیا۔ جب وہ پیر سے مسل رہی تھی مکڑی کو، تو اس کی چھینٹیں، زہریلی چھینٹیں اس کے ناخون پر اور اس کی ٹانگوں پر پڑ گئیں، اور یہی موت کا پیغام بن گئی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں، ہر تاریخ میں، ہر مذہب میں، ہر دور میں، کہ جن کی پوری زندگی بارڈروں پر، دشمنوں سے جنگ کرنے پر اور ملک پھرنے پر گزری ہے۔ پوری زندگی وہ جنگ کے میدان میں ہی رہے، توپوں کے دہانے پر، گولیوں کے نشانے پر، تیر تلوار کے سائے میں پوری زندگی گزری، لیکن موت ان کو وہاں نہیں آئی۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے جنرل اور کرنل بھی ہیں، اور سپہ سالار اور بہادر فوجی بھی ہیں، بے شمار جنگیں کی ہیں انہوں نے،
پوری زندگی جنگ میں رہے، پوری زندگی خطرات کے کتنے وادیوں کو انہوں نے طے کیا، پوری زندگی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں عورتوں کی طرح بستر پہ نہیں مرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میری موت بہادری کی موت ہو، دلیری کی موت ہو، شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن تاریخ جانتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے، جنہیں تاریخ اسلام سیف اللہ کے نام سے جانتی، جب ان کی موت آئی تو بستر پر آئی، اور وہ خاتون نرم گرم بستر پر، شاندار صاف ستھرے محل اور حویلی کے اندر ایک مکڑی سے بستر پر موت آئی اس خاتون کی، اور حضرت خالد بن ولید پوری زندگی میدان کارزار میں رہے، پوری زندگی میدان جنگ میں رہے، لیکن موت ان کی نہیں آئی، پوری زندگی تلوار کے سایوں میں اور نیزوں اور تیروں کے نشانے پر اور گولوں کے نشانوں پر رہے، لیکن موت بستر پر آئی۔ موت کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ اللہ رب کریم کی طرف سے متعین ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کس بندے کو اللہ نے کیسے مارنا ہے، اللہ کس طریقے سے موت دے گا، اور کون کس طریقے سے موت کے انجام پہنچے گا اور موت کے گھاٹ اترے گا، یہ اللہ رب کریم کا علم ہے۔ کس بیماری میں کون مرے گا، کون سفر میں، کون حضر میں، کون ہوائی جہاز میں، کون ٹرین میں، کون بستر پر، کون ہاسپٹل میں، کون گھر پہ، کون ٹھوکر لگنے سے، کون کسی گاڑی کے نیچے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بری موت سے اور اچانک آ جانے والی موت سے۔ بہرحال موت کا وقت تو متعین ہے، موت کا دن فکس ہے، موت کا طریقہ بھی فکس ہے، موت آنی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق آنی ہے۔ کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اللہ رب کریم جس کو جیسی موت چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لہٰذا موت کی اچھی تیاری کیجیے۔ موت ایک بہترین چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، جب موت ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ موت کوئی بری شے نہیں ہے، موت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ موت اگر بری چیز ہوتی، بری شے ہوتی تو نبیوں کو، رسولوں کو نہ آتی۔ موت تو اللہ رب کریم سے ملنے اور آخرت میں جانے اور جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن ہاں اچھی موت ہو، ایمان کی موت ہو، اللہ کی رضا کی موت ہو، دین پر موت ہو، تو یہ موت ہے اصل قابل مبارکباد۔ میں بھی، آپ بھی، سبھی نیت کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے اخلاق پیدا کریں گے اور اچھی خوبیوں اور اچھے صفات کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تاکہ جب ہم آخری وقت آئے دنیا سے جانے کا تو وہ وقت بھی ہمارا بہت اچھا ہو، اور اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ زبان اور دل، دماغ سب اقرار اور اظہار کر رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔